تکمیل نبوت کے دو مظاہر، حضور پر نبوت کامل ہوئی، حضور پر رسالت کامل ہوئی. اب ان کو میں علیحدہ علیحدہ ڈیل کر رہا ہوں، اور ذرا اس کو سمجھ لیجئے. یہ ایک شخص تو فرض کیجئے ایسے تھے کہ جو نبی تھے رسول نہیں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے رسول نہیں تھے. تو نبی اور رسول کا ایک فرق ہے. اس پر اگرچہ علماء کی آراء مختلف ہے کہ فرق کی بنیاد کیا ہے، کیا فرق ہے، وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. لیکن جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اس کی شخصیت میں جو دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، باہمی اس کی نسبت کیا ہے آپس میں؟ دیکھیے، نبوت ہے اللہ سے لینے والا پہلو، اللہ سے ریسیو کرنا، وحی حاصل کرنا، وحی کو وصول کرنا، یہ نبوت ہے. رسالت ہے پہنچانا، لوگوں تک پہنچا دینا، عوام تک اس کا حق ادا کر دینا، ابلاغ اور تبلیغ کا. تو ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے، وہ نبوت ہے. وہ کھڑکی جو ہے وحی کی، وہاں سے وحی آ رہی ہے اور اس کو ریسیو کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب اس کا کام ہے اسے پہنچاؤ. بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. تبلیغ، ابلاغ، اس کا حق ادا کرنا، یہ رسالت ہے. نبوت کی تکمیل کے مظاہر کیا ہیں؟ دو ہیں، اور اس کے لیے در حقیقت میرے نزدیک جو قرآن مجید کی آیت ہے ریلیونٹ، وہ 3 مرتبہ قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں اور سورہ صف میں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر، الہدا قرآن حکیم، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، ودین الحق، اور دین حق، دو چیزیں دے کر بھیجا. واو درمیان میں جو ہے حرف عطف ہے، الہدا اور دین حق دے کر بھیجا. کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دیں اسے تمام ادیان پر، تمام نظاموں پر، پورے کے پورے جنس دین پر. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ دو جگہ پر آیا، چاہے یہ کافر مشرک جو ہیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند ہو. اور ایک جگہ آیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ یا بطور مددگار. حضور کو دو چیزیں دی گئیں، الہدا قرآن حکیم اور دین حق. اب نوٹ کیجئے، یہ دونوں چیزیں ابتدا سے چلی آ رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی سورہ بقرہ میں جو آیا ہے 4 رکوع میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. تو ہدایت کا سلسلہ آدم کے ساتھ شروع ہو گیا. لیکن جیسے جیسے بحیثیت مجموعی نوع انسانی کے شعور نے ترقی کی، ذہنی اور فکری سطح بلند ہوئی، ویسے ہی اس ہدایت کے اندر بھی ارتقاء ہوتا چلا گیا. ظاہر بات ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ ٹیچر اس کے لیے پی ایچ ڈی رکھ دیجئے، لیکن وہ پی ایچ ڈی اسے کیا کرے گا؟ کیا وہ پی ایچ ڈی کی تعلیم دے گا یا ایم اے کا نصاب پڑھائے گا؟ نہیں پڑھا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ بچہ اپنا ابھی اس عہد طفولیت میں ہے کہ اس کے لیے ایک خاص حد سے آگے بات کا سمجھنا ممکن ہی نہیں. تو نوع انسانی جب تک عہد طفولیت میں تھی، ہدایت یا ہدایات آتی رہیں، یہ کرو یہ نہ کرو. میں نے یہ لفظ بدل دیا، ہدایت کی بجائے ہدایات. کیوں؟ تورات کے بارے میں کمانڈمنٹس کا لفظ آیا، 10 کمانڈمنٹس. یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، یہ تمہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. یہ انٹرم پیریڈ کے لیے جب تک نوع انسانی شعور کے اعتبار سے، اپنے فلسفیانہ فکر کے اعتبار سے، اپنے ذہن اور شعور کی ارتقائی جو ہے منزل، وہ جب تک میچورٹی کو نہیں پہنچ جاتی، تو اس انٹرم عرصے کے لیے ہدایات آ رہی ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. لیکن جب نوع انسانی شعور کے اعتبار سے بلوغ کو پہنچ گئی، اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو ہسٹری اور فلسفی کے جو ماہرین ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، انسان کا، نوع انسانی کا فلسافیکل جو کانشسنس ہے، فلسفیانہ شعور، وہ 1200 سال میں اپنی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا اپنے بلوغ کی منزل کو پہنچا ہے. 600 BC سے شروع ہوتا ہے، 600 قبل مسیح. فلسفیانہ شعور کی بات کر رہا ہوں، اور 600 بعد مسیح پر ختم ہو گیا. 600 BC to 600 AD، یہ 1200 برس. سارے فلسفے انہی 1200 سالوں میں پیدا ہوئے. سقراط بھی انہی میں تھا، افلاطون بھی اسی میں تھا، اور ارسطوٹل جو ہے ارسطو بھی اسی دور میں پیدا ہوا، گوتم بدھ بھی اسی دور میں پیدا ہوا، مہاویر بھی پیدا ہوا، کنفیوشس بھی پیدا ہوا، تاؤ بھی پیدا ہوا. یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ اس 1200 سال کے. اس 1200 سال کے دور میں انسان کا ذہنی، خاص طور پر
فلسفیانہ شعور جو ہے وہ اپنی ارتقائی منزل آخری میچورٹی کو پہنچ چکا تھا. اور یہ وجہ ہے، ایک مرتبہ یادش بخیر پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ، ان کا ذکر کر رہا ہوں، اب وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. جب میں پریکٹس کرتا تھا کرشن نگر میں تو شام کو میرے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور واقعہ ہے کہ پھل جھڑیاں ہوتی تھی جو ان کے منہ سے نکلتی تھی، معلومات فلسفیانہ، تاریخی، مذہبی مسائل، بہت عمدہ، بہت یوں سمجھیے خزانہ تھا. انہوں نے یہ کہا کہ عجیب بات ہے کہ 600 قبل مسیح سے 600 بعد مسیح تک جتنے مذہب پیدا ہونے تھے ہو چکے، جتنے فلسفے پیدا ہونے تھے ہو چکے، اس کے بعد کوئی نیا فلسفہ دنیا میں نہیں آیا. پرانی شراب ہے جو نئے لیبلز کے ساتھ بوتلوں میں پیش کی جا رہی ہے. ان کا ذہن ادھر نہیں گیا تھا، میرا ذہن فوراً منتقل ہوا کہ چشتی صاحب اس کا تو پھر براہ راست تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے. کہنے لگے کیوں؟ جب انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا از خود سوچ چکا. 600 اگر عیسوی تک آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کا فلسفیانہ شعور جو ہے وہ اپنی پختگی کو اور بلوغت کو پہنچ گیا تھا، تو 610 میں محمد الرسول اللہ پر وحی کا آغاز ہوا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور شاید سیرت النبی کا یہ پہلو بہت کم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے. اس اقرا کی وحی کے آنے سے متصلاً قبل مدت کا ہمارے پاس تعین نہیں ہے، کئی مہینے یا کتنا لمبا عرصہ لگا ہے. حضور جو مراقبہ کرتے تھے غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ کئی دن مقیم ہیں، دن رات وہیں ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ کھانے پینے کا سامان کر دیا ہے، بس وہاں چلے گئے ہیں، اور وہاں جو ہے قیام ہے دن اور رات، کئی دن. کیا کرتے تھے؟ حدیث میں الفاظ آتے ہیں یتحنس فیہ، وہاں آپ عبادت کرتے تھے. لیکن پھر سوال پیدا ہوا کون سی عبادت؟ وہ یہودوں کے ہاں پیدا ہوتے تو یہودیوں والی عبادت کرتے، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتے تو عیسائیوں والی عبادت کرتے. پیدا تو ہوئے مشرکین کے ہاں عرب کے اندر مکے میں، ظاہر بات ہے وہ عبادت کرنے کا سوال ہی نہیں. سلیم الفطرت انسان، آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تو کون سی عبادت کرتے تھے؟ تو شارحین حدیث نے اس کا حل نکالا ہے. کانا صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، کہ حضور کی جو عبادت غار حرا میں تھی وہ غور و فکر، سوچ بچار. میرا دعویٰ یہ ہے پوری انسانی فلسفیانہ سوچ کے مراحل اللہ نے طے کرائے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ سارا مرحلہ جو تھا یہ اسی لیے تھا کہ حضور اپنی سوچ سے، غور و فکر سے، اپنی سلامتی طبع اور اپنی سلامتی فطرت کی رہنمائی میں، اب سلیم عقل کی رہنمائی میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر و اعتبار، اور اس کے نتیجے میں پھر جہاں پہنچے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے نبی ہم نے پایا آپ کو کہ آپ ہدایت کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تو ہم نے پردے اٹھا دیے. آؤ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب یہاں نوٹ کیجئے جو نکتے کی بات ہے. دیکھیے ایک بہت اہم حقیقت جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور نگاہوں کے سامنے آ جائے تو بڑی اہمیت کی حامل ہے. کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اس میں تحریف ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ اگر اللہ نے ضمانت لی ہوتی کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ کیا انجیل اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ یقیناً تھی. تحریف ہو گئی. کیوں؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اور اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے تحریف کیے بغیر؟ غور کر لیجئے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. قرآن کے ترجمے میں تحریفیں ہوئی ہیں، قرآن کی تفسیروں میں تحریفیں ہوئی ہیں. ہاں ایک متن قرآن ہے اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. کہ سوال یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر جو ہے یہ تو تورات کو بھی کور کرتا ہے، یہ انجیل کو بھی کور کرتا ہے، زبور کو بھی کور کرتا ہے. اللہ ہی نے نازل کی تورات، اللہ نے نازل کی. اور خاص طور پر سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے اتاری تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. پھر انجیل کے بارے میں فیہا ھدی و نور، اس انجیل میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. غور طلب بات کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا؟ بلکہ میں ذرا اور ایک لطیف انداز میں اس کو آپ کے ذہن کی گہرائیوں تک لے جانے کے لیے عرض کروں گا. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ سے شکوہ کریں کہ اے اللہ ہم بھی تیری کتابیں، قرآن بھی تیری کتاب، یہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ قرآن کو تحفظ دیا، ہمیں نہیں دیا. کیا ہم تیری کتابیں نہیں؟ یقیناً ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور.
وآتیناہ الانجیل، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. تو یہ ہم سے سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ اس کی وجہ سمجھ لیجئے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ابھی ہدایت اپنے ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی، ابھی اسے اپنے نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال تک پہنچنا تھا. یہ انٹرم پیریڈ کی جو ہدایات آ رہی تھی درمیانی عرصے کے لیے، عبوری دور کے لیے، ان کو مستقل طور پر محفوظ کر دینے کی چندہ حاجت نہ تھی. جب وہ کامل ہدایت آ گئی، مکمل ہدایت آ گئی، ٹوٹل ہدایت آ گئی، نو انسانہ پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، ہدایت کی تکمیل ہو گئی. وہ ہدن نہیں رہا، اب الہدا ہو گیا ہے، دی گائیڈنس. اب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا. یہاں ہے وہ نقطہ جس کو کہ آگے کہ میں نے لکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کو یہی بیان کر دوں. ایک قادیانی سے جب میں نے اس معاملے پر بحث کی ہے، تو جو سورہ بقرہ میں آیا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو میری دلیل کے آگے وہ بالکل مبہوت ہو کر رہ گیا، دائیں بائیں بغلیں جھانکنے کے سوا کچھ نہ رہا. دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجئے. پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر. غلام احمد قادیانی تھا کہنا چاہیے، غلطی سے تھے کہتے